کراچی والوں کے لیے خوشخبری، تمام سڑکوں پر چارجڈ پارکنگ فیس لینے پر مکمل پابندی عائد۔ سندھ حکومت نے 25 ٹاؤنز میں جاری پارکنگ فیس مکمل ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارکنگ فیس صرف پلازا، پلاٹس یا مخصوص کونسلز کے مخصوص علاقوں میں لی جائے گی۔ تمام ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کو فیس ختم اور فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ میں حیران ہوں کہ اب تک وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر نے اس ایف بی آر افسر کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ایف بی آر افسر کی کراچی ٹریفک پولیس اہلکار سے بدتمیزی پر سخت رد عمل۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ایف بی آر افسر کو صرف معطلی نہیں بلکہ نوکری سے برخاست کرنا ہوگا۔ جو عوام کا نوکر ہوتے ہوئے عوام سے جانوروں کی طرح سلوک کر رہا ہے، اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں جاری۔ بارشوں کے دوران مختلف حادثات اور واقعات میں 266 افراد جاں بحق، 633 زخمی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے آج تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 266 افراد جاں بحق اور 633 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 94 مرد، 46 خواتین اور 126 بچے شامل۔ پنجاب میں 144 افراد جاں بحق، کے پی میں 63، سندھ میں 25، بلوچستان میں 16، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں 8 اور آزاد کشمیر میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس کی جانب سے چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع کروا دیا گیا۔ چالان میں ملزم عمر حیات کو ثنا یوسف کا قاتل قرار دیا گیا۔ ثنا یوسف کی والدہ، پھپھو اور دیگر گواہان بھی چالان میں شامل۔ 2 رکنی ٹیم چالان کی اسکروٹنی کرے گی، اس کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کئی سال بعد شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک نے مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس 30 جولائی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں شرح 11% سے کم کر کے 10 یا 9.50 کرنے کی توقع ہے۔ بزنس کمیونٹی کا شرح سود 6% کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں بھوک، فلسطینیوں کی زندگیاں نگلنے لگی۔ 5 بچوں سمیت مزید 9 افراد دم توڑ گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 122 تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد موت کے دہانے پر۔ غزہ پر صہیونی فوج کی جگہ جگہ بمباری اور گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں امداد کے منتظر 9 افراد سمیت مزید 80 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوجیوں پر مہلک حملہ، کئی فوجی ہلاک و زخمی، ایک صحافی بھی جان سے گیا۔ غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ بھوکے پیاسے مظلوم فلسطینیوں کی اموات پر کئی ممالک میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ نیدرلینڈز میں مختلف ریلوے اسٹیشنز پر شہریوں کے دھرنے اور احتجاجی مظاہرے۔ امریکی شہر شکاگو میں برتن اٹھائے شہریوں کا اسرائیلی قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ۔ برازیل میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ جنوبی کوریا کے شہر میں بھی شہریوں نے برتن اٹھا کر احتجاج کیا۔ واشنگٹن میں بھی شہریوں کا نسل کشی کے خلاف مظاہرہ۔ فرانس کے صدر کا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ سپٹمبر میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ میکرون کے اعلان پر امریکی صدر ٹرمپ برہم کہا کہ اس بیان میں کوئی وزن ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا یہ فیصلہ حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ریاست کا درجہ فلسطینی عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ فوری طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار۔ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکہ اور اسرائیل نے قطر سے اپنے وفود واپس بلا لیے۔ امریکی ایل چی اسٹیو وٹکوف کا حماس پر غیر سنجیدگی کا الزام۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا حماس جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے امریکی ایل چی پر جنگ بندی بات چیت کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام۔ حماس نے معاہدے کے لیے مثبت جواب دیا۔ وٹکوف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کی خدمت کے لیے دوحہ آتے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص، قومی اتحاد کی فتح۔ دشمن کو قومی یکجہتی کے باعث ہر بار شکست ہوئی۔ پاکستان امن، ترقی اور ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں بین المذاہب نمائندوں اور طلبہ و طالبات سے گفتگو۔ نوجوانوں کے کردار کو وطن عزیز کے مستقبل کے لیے کلیدی قرار دیا۔
जिना हाउस समेत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती और असद उमर की उबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी। बानी पीटीआई के रिहाइश गाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई को जेल रोपकार के जरिए सम्मन जारी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। हम्माद अजहर को गिरफ्तारी का खौफ, अदालत से रुजू करने का फैसला। फिलिपाइन में तूफानी बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 8 अफराद लापता, 3 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तूफानी बारिशों से 3000 घर तबाह, दरख्त उखड़ गए, सड़कें तालाब बन गई। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। वियतनाम में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 3 अफराद जान से गए, 1 लापता। 4000 घरों में सैलाबी पानी भर गया, 500 घर तबाह, फसलों को भी नुकसान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सीरीज में 3 टी20, 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, अबरार अहमद, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम भी 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल। कौमी क्रिकेट टीम 27 जुलाई को अमरीका पहुंचेगी।